السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج ہم اس ویڈیو میں اپنی کہاوتوں کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں اور کچھ مزید کہاوتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج کی جو سب سے پہلی کہاوت ہے وہ ہے چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ دوبارہ سنیے، چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ عادت چھوٹنے پر بھی کچھ نہ کچھ اثر رہ جاتا ہے، بری عادت آسانی سے نہیں جاتی۔ اس کہاوت کے وجود کے تعلق سے ایک کہانی کچھ اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ ایک چور کئی بار چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، کئی بار اس کو سزا بھی ملی۔ بار بار چوری کرنے اور پھر سزا ملنے کی زندگی سے جب وہ تنگ ہو گیا تو اس نے چوری کرنے سے توبہ کر لی۔ وہ سادھوؤں کی ٹولی میں شامل ہو گیا اور شرافت کی زندگی گزارنے لگا۔ سادھوؤں کے پاس ایسی تو کوئی چیز نہ تھی جسے چرایا جا سکے۔ اپنی عادت سے مجبور ہونے کے سبب وہ سادھوؤں کی چیزوں کو ادھر ادھر کیا کرتا۔ جب سادھو سو جاتے تو وہ ایک کی گٹھری کو دوسرے کے پاس اور دوسرے کی گٹھری کو پہلے کے پاس رکھ دیتا۔ سادھوؤں کی جب آنکھ کھلتی تو وہ اپنی اپنی گٹھریوں کو ڈھونڈتے اور پریشان ہوتے۔ اس کا روزانہ کا یہی معمول تھا۔ ایک دن جب سادھوؤں کو اس کی حرکت کا پتہ چل گیا تو انہوں نے اس کا سبب پوچھا کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، سادھو ہونے سے پہلے میں چور تھا، اگرچہ میں نے چوری کرنا چھوڑ دی ہے مگر اپنی پرانی عادت سے مجبور ہوں۔ اس کا جواب سن کر ایک سادھو بولا، چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ دوسری کہاوت ہے، جتنی چادر دیکھیے اتنے پاؤں پھیلائیے۔ دوبارہ سنیے، دوسری کہاوت ہے، جتنی چادر دیکھیے اتنے پاؤں پھیلائیے۔ اپنے حوصلے اور حیثیت سے باہر کوئی قدم نہیں رکھنا چاہیے۔ اس سے متعلق کہانی اس طرح بیان کی جاتی ہے، ایک مرتبہ اکبر بادشاہ نے خزاں کے موسم میں غریبوں کو بانٹنے کے لیے لحاف تیار کرائے۔ اس کا سارا انتظام بیربل کے سپرد تھا۔ اکبر نے بیربل کو حکم دیا کہ جب لحاف تیار ہو جائیں تو ان کے سامنے ضرور پیش کیے جائیں۔ جب لحاف تیار ہو گئے تو بیربل نے بادشاہ کے حضور پیش کیے۔ بادشاہ نے ایک لحاف کو خود اوڑھ کر دیکھا تو ان کے پاؤں لحاف کے باہر نکل گئے، کیونکہ لحاف کی لمبائی کم تھی اور اکبر کی لمبائی زیادہ تھی۔ اکبر نے بیربل سے کہا، لحاف تو چھوٹا ہے اور میرے پیر باہر نکلے ہیں۔ بیربل نے جواب دیا، جتنی چادر دیکھیے اتنے پاؤں پھیلائیے۔ تیسری کہاوت ہے، غرور کا سر نیچا۔ غرور کرنے والا ذلیل ہو کر رہتا ہے، غرور کرنے والے کا غرور چور چور ہو جاتا ہے۔ یہ کہاوت اس وقت کہی جاتی ہے جب کوئی شخص اپنی دولت یا طاقت وغیرہ پر ناز کرے اور دوسرے کو ذلیل و حقیر سمجھے۔ اس مثل کے پس منظر میں ایک چھوٹی سی کہانی کچھ اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ دو مرغ ایک جگہ رہتے تھے۔ ایک مرغ کچھ کمزور تھا اور دوسرا طاقتور۔ طاقتور مرغ کو اپنی قوت پر حد درجہ غرور تھا۔ وہ ہر وقت تکبر کے نشے میں چور رہتا تھا اور اکثر کمزور مرغ کو پریشان کیا کرتا تھا۔ ایک دن طاقتور مغرور مرغ نے کمزور مرغ کو مار مار کر رہنے کی جگہ سے بھگا دیا۔ اس نے اپنی چونچ مار مار کر اسے کئی جگہ سے زخمی بھی کر دیا تھا۔ کمزور مرغ مار کھا کر ایک کونے میں اپنے سر کو چھپا کر دبک گیا۔ مغرور مرغ تکبر کے ساتھ ایک دیوار پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنے پروں کو پھڑپھڑایا اور فتح مندی کے جذبے میں زور سے بانگ دی۔ اتنے میں ایک عقاب ہوا میں اڑتا ہوا آیا اور جھپٹ کر اسے اپنے پنجے میں دبا کر لے گیا۔ جس وقت عقاب اس کو لے کر اڑا تو مرغ کی ٹانگیں اس کے پنجے میں تھیں اور سر زمین کی طرف لٹک رہا تھا۔ کمزور مرغ کونے سے نکلا اور مغرور مرغ کو دیکھ کر بولا، غرور کا سر نیچا ہے۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں مزید اس طرح کی حکایات کے ساتھ۔ السلام علیکم۔